یہ کہتے ہیں جناب یہ پیران دی بڑا ذکر کرتا ہے وہ پیران دے اسی آئی پیر اپنے شعبے دی گل کرنے ہیں اسی تے میں بھی کہتے ہیں جہاں تے تسی میں نو بھی نہ منو اسی تو مرضی دے بندے ہیں پاہمیں جو بیچ رپیا نہ ہوئے مرضی میرے اللہ دی قسمیں میرے مرید اور میرے چاہنے والے اس رب لم یزل ولا یزال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں پر روپے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور میں ملتا بھی نہیں چلا جاتا ہوں اور جناب کسی جگہ پیر ونجن تھے پاہمیں نماز چلی ونجے وہ بہ کے ملتے ہیں 10,000 بندہ ہوئے تو ملتے ہیں ایک ایک آدمی کی حال ہے والو جم پہ ہو تسی خیر ہے والو پیدا ہو گئے ہو اور تکلیف تے نہیں ہوئی آنے جانے بھائی ہوں کم بخت دے بچہ کوئی ہوں جے بھی جوئی کڑ کہ سکا ہوں تھوکی لا سے اتنا انتظار کرتے ہیں میں انتظار کرنے والے پیروں میں سے نہیں ہوں دنیا میرا انتظار کرتی ہے میں اپنے مالک کا گدا ہوں میں اس سے مانگتا ہوں سمجھ آئی اور یہ بھی یاد رکھو میرا چاہنے والا میرے مننے والا میری گلہ نو میری زبان نو میرے کسی جملے نو مننے والا وہ پیسہ اور کسی پیر نو نہیں دیندہ پاہمیں تسی اس نو ذبح کر دیو وہ پیسہ میرے نا دا میرے نا ہی رکھ سی میں نو ہی دے سی کیوں اس نے جس کو لو دیوانا ہے اس دی جرت ہے میں نو نہ دے وے اس نے جس دے جوبے بھی چکڑنے میرے ہستے اس دی جرت نہ دے وے میں مطمئن تو جان تیرا کام جانے ایسا جیبیں تکے ہی نہیں کرتے تکا کیوں جتوں اس دا اپنا کرم ہے جی اس واسطے اسی مطمئن نہ اسی جیبیں میں نظر نہیں رکھی کدے کیا بات ہے اس واسطے جناب میں بڑا ہور جے پیر ہاں تے وقت پہ گیا پیرا وہاں ایک ایسا پیر آ گیا میں چنگے چنگے خان صاحبان تے بڑے بڑے جاگیران دے نال ٹکر لا کے میں گل کرنا یوں کرنے والا نہیں کہ مت کوئی دے دے ہوں نہیں ہم دیں گے تم کونوں دینے والے علاقے میں بڑے بڑے چودھریاں نال ٹکر لگی آج کل وڈا کوئی ہوئے جی کوئی ایم پی اے ایم این اے اتے گئے ہوئے سیٹاں خوش آمد سارے مت کو کم کال پہ ونجے تے انہاں تھوڑی اے ناراض نہ ہو جا تو کون ہے کام اس کرانا ہے تیری جرت ہے تو نہ کرے تیرا دروازہ بند ہے لکھ دروازہ کھول دے سی ہو تو کون ہے کل تو میرے بوئے تے ہی آنا ہے ووٹاں بچے میں ہی دیوانی ہیں تینوں اے ہون بھی بکھر وچ سارے مرید نہیں بیٹھے میں کہہ رہا میں اتھے بھی کہہ کے آیا میں ووٹاں واسطے نہیں آیا نہ کوئی الیکشن دی تو انہوں اپیل کرنے واسطے آیا لیکن میں نے رات کو کہا کہ خوش عقیدہ اور اپنے آقا کا غلام کملی والے کا غلام راسخ العقیدہ سنی العقیدہ سنی العقیدہ اولیاء اللہ کا غلام اس کو ووٹ دیں گستاخ صحابہ کو ووٹ نہ دیں امہات المومنین کے گستاخوں کو ووٹ نہ دیں آپ اپنے مشرب کا اپنے مسلک کا خیال رکھیں اتفاقاً میں آیا ہوں اتفاقاً اسی ونج والا نا کسی قبرستان میں حضور اے منی پوپی جی نہیں قبر ہے اے منی امی جی نہیں قبر ہے حضور اے منی دادا جی بھی نال دبن وہ ایک ہی جگہ کھلو کے یار کر جو سارا میں طواف ضرور کرائی ایک ایک قبر تے کھڑ لے ہو انہاں پتہ ہے پیر آنا ہی نہیں قبرستان میں اونج منجی تے چویا آوے تے بکری گل ہے ایک دے آ وڑیا قبرستان ہے تے آج سارے مردے ہی بخشواما میں تے میں ان آج گیا اس پھیرے شبیر صاحب تے مولوی اشفاق صاحب نے اس پھیرے وچ اچھے عقیدے والوں کو ووٹ دیں
جو راسخ العقیدہ ہوں، جو گستاخ رسول ہوں، جو گستاخ صحابہ ہوں، جو گستاخ امہات المومنین ہوں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو گستاخ ہو، بکواس کرے، اس کو ووٹ دینا حرام ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، پر یہ فتویٰ ہے نصیر الدین کا۔ نعرہ تکبیر، یاد رکھیں، سمجھ آئی؟ عقیدہ ہے، عقیدے پر یہ پاکستان بنا ہے، یہ عقیدے کی بنیادوں پر بنا ہے۔ یہ اس کا معرض وجود میں آنا قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ پر تھا۔ جو پارٹی، کوئی پارٹی بھی ہو، اس نظام کے خلاف اگر آواز اٹھائے گی، نہیں لائے گی، تو اس کو ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ تو گویا آپ اللہ اور رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، ایسی پارٹیوں کو قطعاً ووٹ نہ دیں۔ میں ووٹاں شوٹاں دی گل ہوئے نا تے بندے دا دس کے کئی جھوٹ بھی مار دیں، لیکن صحیح پکچر سامنے آوے تے فون کر کے نصیر الدین کو پوچھ لیا کرو کہ جناب تساں فلانے واسطے آکھیا یا نہیں، میرے کو تصدیق کر لا۔ لوگ جھوٹ بھی مارن گے تواڈے سامنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی میں اہل سنت والجماعت کے افراد موجود ہوں، جو نظام مصطفیٰ کے لیے عملی قدم کل اٹھائیں، جو فقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کو نافذ کریں۔ ہم اس لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے اپنی موٹر یا موٹر سائیکل چھڑانے واسطے نہیں جناب۔ ایم این اے صاحب ادھر ایس ایچ او فون کریو میرا موٹر سائیکل چھوڑ دے، اس واسطے نہیں۔ کوئی با مقصد ووٹ دیو۔ کل پوچھا ویسی تواڈے کولوں تساں کینوں نوں ووٹ دیتا ہے، سمجھ آئے؟ یہ تواڈے کول امانت ہے، اس دے اہل نوں ووٹ دیو جڑا اس دے اہل ہوئے۔ دعا کرو سارے، اللہ تعالی حاجات سب کی پوری فرمائے، امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا فرمائے، اور ہماری اس پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل فرمائے۔ ہمارے جو عقیدے ہیں بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، ضعیف ہیں، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، اپنے اس نبی محترم و محتشم کی شان کے طفیل جو تو نے اسے عطا فرمائی ہے، اس عزت کے طفیل ہمیں وہ راسخ عقیدے عطا فرما جو تیرے رسول کے صحابہ اور اس کی اہل بیت کے تھے۔ امت مسلمہ کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے بچا، ملک خدا داد پاکستان کو وہ قیادت عطا فرما جو اس کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کی طرف لے جائے، اور اس ملک میں اجرا ہو کس کا؟ نظام مصطفیٰ کا، نظام قرآن کا۔ یہ ہماری آنکھیں دیکھیں، اے اللہ ہمیں وہ وقت دکھا، اور اگر یہ نہیں سدھرتے تو ان سب کو مٹا کر وہ قائد ہمیں عطا فرما جو تیرے رسول کے نام کو بلند کرے اور تیرے نام کو بلند کرے، اور اس ملک میں وہ نظام نافذ فرمائے۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کی دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شوم۔ یا رب
برسالت رسول الثقلین وزبہر غزا کنندہ بدر و حنین اسیان مراد و حصہ کن در عرصات نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت